اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ہم گزشتہ کچھ پروگرام سے ہم بات کر رہے ہیں حج کی اصلاحات، کہ جو زمانہ جاہلیت میں حج میں خرافات، غلط رسومات شامل کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان خرافات سے، ان غلط رسومات سے حج کو پاک فرمایا، کس طرح نبی علیہ السلام نے اس کو پاک فرمایا۔ اچھا، ایک معاملہ یہ تھا کہ ایام حج میں تبدیلی کیا کرتے تھے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت بہت زیادہ سخت گرمی ہوتی تو یہ کہتے کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس حج کے ایام کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس طرح ناظرین کئی مرتبہ وہ کیا کرتے۔ جب بھی کسی کا دل کرتا تو مل جل کر یہ مشورہ کرتے اور اس کے بعد حج کے ایام کو تبدیل کر دیا کرتے۔ یہ ان کا وتیرہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں فرمایا، الحج اشہر معلومات، ایسا نہیں کہ تمہیں جب آسانی ہو، سال کے جس مہینے میں آسانی تم حج کرنا شروع کر دو، جب تمہیں گرمی لگے تو کہو کہ حج کے مہینے کو، حج کے مہینوں کو، حج کے ایام کو آگے پیچھے کر لو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ حج کے مشہور اور معروف مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ، یہ دونوں مکمل، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ تو فرمایا کہ ان دنوں کے علاوہ حج نہیں ہوگا، ان دنوں کے علاوہ حج نہیں ہوگا، انہی دنوں میں حج ادا کیا جائے گا۔ پھر ناظرین، جس طرح ہم پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تمام حمد و ثنا، تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور تمام بادشاہت تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو انہوں نے لبیک میں بھی اضافہ کیا ہوا تھا، وہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک الا هو شریک ما تملکہ، ان الفاظوں کا اضافہ کیا کرتے۔ تو ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اضافے سے بھی منع فرمایا، اور اصل جو تلبیہ ہے اس کو قائم اور دائم رکھا۔ اور میں یہاں چلتے چلتے یہ بھی عرض کروں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من مسلم یلبی، کہ کوئی بھی مسلمان جب یلبی تلبیہ پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے آس، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے زمین کے کونے تک ہر چیز اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنے میں شامل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ حج یعنی طواف کرنا، مقام ابراہیم پر آ کر نوافل پڑھنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، پھر منی، ناظرین حج کے ایام میں منی میں آنا، عرفات میں آنا، مزدلفہ میں آنا، پھر منی میں آ کر رمی کرنا، پھر جو ہے وہ قربانی کرنا، پھر حلق کرنا، پھر طواف زیارہ، پھر 11-12 کی رمی اور طواف وداع، یہ سارا حج اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی اداؤں کا نام ہے، نہ کہ جاہل مشرکین کی رسومات کا نام ہے۔ ایسا نہیں، یہ پیاروں کی اداؤں کا نام ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے ناظرین کہ جب بھی کسی نیک عمل میں
خیر والے عمل میں خرافات شامل ہو جائیں اور غلط رسومات شامل ہو جائیں تو پھر اس خیر والے عمل کو ختم نہیں کیا جاتا، غلط رسومات سے اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ عبادتیں وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے حکم دیا، جو میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی ادائیں ہیں، جو ان کا طریقہ ہے، اسی کے مطابق عبادت ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کرنا ناظرین تو یہ ہمیں زیب دیتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے عبادت فرمائی ان کے طریقوں پر عمل کیا جائے، اپنی طرف سے اضافے اور غیر شرعی چیزیں ناظرین اس کی اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم اور آیت نمبر 98 ہے، اور یہ سورہ مریم کی آخری آیت بھی ہے۔ ناظرین آج کے سبق میں شامل ہیں، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اب قرنن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں قرن پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ رکزن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں رکزا پڑھا جائے گا، اور ناظرین دو زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف کے اندر 98 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 98 جو کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ عین رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 6 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، کم دوسرا، اہلکنا تیسرا، قبلہ چوتھا، ہم پانچواں، من چھٹا، قرن ساتواں، حل آٹھواں، تحس نواں، اور اس کے بعد جو ہے احدن 10واں، تسمعو 11واں، لا 12واں، رکزا 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَكَمْ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، قبل علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے قبلہم۔ بعض ساکن ہے لیکن چونکہ حرف قلقلہ ہے تو ادائیگی میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ قبلہم من قرن، قبلہم میں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ من میں نون ساکن، اس کے بعد قاف حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اس سے اخفا کہتے ہیں۔ قبلہم من قرن، یہاں وقف کریں گے تو قرن پڑھیں گے، نون ساکن کی ہلکی سی آواز قرن وقف کی صورت میں۔ را ساکن ما قبل کاف پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ حل تحس منہم، منہم، من احد، منہم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد من کی میم آ رہی تو میم ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ من نون ساکن، اس کے بعد حرف علقی حمزہ ہے تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا یا غنّہ نہیں کیا جائے گا۔ منہم من احد، منہم میں آپ دیکھیں من میں نون ساکن، اس کے بعد حرف علقی حمزہ ہے تو نون ساکن کو یہاں بھی اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنّہ نہیں کیا جائے گا۔ منہم من احد، احد میں دال کے نیچے دو زے کی تنوین، اس کے بعد حرف علقی حمزہ تو یہاں بھی تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے۔ احد او تسمعو، یہ اصل میں لی ہے لیکن ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا، لہم۔ رکزن، را کے نیچے زیر، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، وقف کی صورت میں رکزا پڑھیں گے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق دیکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ
اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رکزا. ناظرین یہ آیت نمبر ہے 98 اور یہ سورہ مریم کی آخری آیت ہے اور یہاں پر سورہ مریم مکمل ہو رہی ہے. اب سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں اسما. تو کم پہلا اسم ہے، قبلہ دوسرا، ہم تیسرا، قرن چوتھا. اچھا ہم یہاں پر نمبر 3 آئے گا. پانچواں احدن یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا. چھٹا رکزا. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور یہاں پر ناظرین ہم جو آج کے اسما ہیں وہ لکھتے ہیں. نمبر 1 کم، نمبر 2 قبلہ، نمبر 3 ہم، نمبر 3 ہم، نمبر 4 قرن یعنی قرن، نمبر 5 احدن، نمبر 6 رکزا. ناظرین یہ اسما ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے اہلکنا، دوسرا ہے تحسو، تیسرا ہے تسمع. تو اسے ہم لکھ لیتے ہیں اہلکنا، تحسو، نمبر 3 تسمع. ناظرین 3 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے من، تیسرا حل، یہاں نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا. چوتھا او، پانچواں لی. تو کل 5 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 من، نمبر 3 حل، نمبر 4 او، نمبر 5 لی. ناظرین 6 اسما، 3 افعال، 5 حروف. تو 6 اور 3 9، 9 اور 5 14. تو کل ملا کر 14 کلمات ہیں.
اب آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ کم، یہ کمیت کے لیے آتا ہے، مقدار کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کتنا، کتنے، اتنا، اتنے، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے قبل۔ قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، اور منفصل ہوگی تو ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ اس کے بعد ہے قرن۔ قرن کا معنی کیا ہے؟ قرن کا معنی ایک صدی بھی ہوتی ہے، جیسے 100 سال کہتے ہیں، اور قرن کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں قرن کا معنی ہے زمانہ، اور اس کی جمع آتی ہے قرون، قرون یعنی زمانے۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ قرون ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ قرون اولیٰ میں، قرون اولیٰ میں یعنی پہلوں کے زمانوں میں، تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور قرن سے مراد یہاں پر اہل زمانہ ہیں، یعنی زمانے والے۔ پھر اس کے بعد ناظرین احدن۔ احدن کا معنی ہے کوئی ایک، احدن کا معنی ہے کوئی ایک۔ اور اس کے بعد ہے رکزہ۔ رکزہ کہتے ہیں آہٹ، رکزہ کہتے ہیں آہٹ کو۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی افعال کی جانب۔ اہلکنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو کم اہلکنا، ہم نے کتنے ہلاک کر دی ہے۔ تو حصو فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں یا آپ محسوس کریں گے، یا تو محسوس کرتا ہے یا تو محسوس کرے گا، اور یہاں معنی ہوگا آپ محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر تسمعو ہے، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ آپ سنتے ہیں یا آپ سنیں گے، یا تو سنتا ہے یا تو سنے گا، اور یہاں معنی ہوگا کہ آپ سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، من وعن۔ من وعن۔ اچھا جی، اس کے بعد حل، یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا۔ او، اس کا معنی ہے یا۔ اور یاد رکھیں کہ او جو ہے یہ جیسے ہم آپشن کے لیے کہتے ہیں نا، یہ کام کر لیجئے یا یہ کر لیجئے، یہ کھا لیجئے یا یہ کھا لیجئے، تو اس کا معنی ہوتا ہے یا۔ اس کے بعد ہے لی، علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے، کے لیے، لیے، واسطے۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں کہ 6 اسماء، 3 افعال، 5 حروف، تو کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ 14 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 قبل، نمبر 2 قرن میں قرون، نمبر 3 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں۔ تو ناظرین آئیے سماعت فرمائیے اور ملاحظہ بھی فرمائیے۔ واو زبر وا، کاف میم زبر کم، و کم، حمزہ ہا زبر لام کاف زبر لک، نون الف زبر نا، لکنا، و کم لکنا، قاف با زبر قب، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، قابلہم، میم نون زیر میں، قاف را زبر قر، نون 2 زیر نن، قرنن، قابلہم من قرن، یہاں رکیں گے تو قرن پڑھا جائے گا۔ ہا لام زبر حل، تا پیش تو، ہا سین زیر حس، سین پیش سو، تو حسو، حل تو حسو، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، میم نون زیر من، حمزہ زبر ہا زبر ہا، دال 2 زیر دن، من ہم من احد، حمزہ واو زبر او، من ہم من احد او، تاسین زبر تس، میم زبر ما، عین پیش او، تسمعو،
لام زبر لا، حامیم پیش ہم لہم، را کیف زیر رک، زاد و زبر زن، رک زن، یہاں وقف کریں گے تو رک زا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ ناظرین یہ آپ نے حدر کے ساتھ سنا، اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے ناظرین، اس میں سب سے پہلے حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہر حرف کا ترجمہ کرنا یہ قاری جو قرآن کا پڑھنے والا ہوتا ہے اسے شوق ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آسان فہم ترجمہ، یہ بھی آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے، اور پھر شان نزول وغیرہ احکامات وغیرہ اس کے لیے ہم آسان ترین تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور کم کتنے، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی ہے، قبل پہلے، ہم ان سے، من سے، قرن اہل زمانہ، حل کیا، تو حص آپ محسوس کرتے ہیں، من سے ہم ان، من سے کوئی، احد ایک، او یا، تسمعو آپ سنتے ہیں، لا واسطے، ہم ان، رکزا آہٹ۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے، اور اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اور ہم اس سے پہلے کتنی صدیوں کے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی آہٹ سنتے ہیں؟ اور ہم اس سے پہلے کتنی صدیوں کے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی آہٹ سنتے ہیں؟ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر جو ہم ناظرین اس میں عرض کر رہے تھے، تو اس میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، آیت نمبر 96 سے ہم تفسیر عرض کر رہے تھے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے تو ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ناظرین یہ ذرا سا غور کیجئے تو اولیاء کرام کی جو ولایت ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ بعض اوقات بیتوکے انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ولی کون ہوتے ہیں، جی یہ تو انسان ہی ہوتے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں ناظرین تو ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور ہم عرض کر رہے تھے کہ بعض اوقات ایک بے تکے انداز میں کہا جاتا ہے کہ جی سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی جی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، تو اس میں کیا ان کی تعظیم اور کیا بس وہ ٹھیک ہے جس طرح ہم ہیں اس طرح وہ ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، یاد رکھیں کہ اگر جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر الگ انداز میں کیوں فرمایا؟ سورہ اب اس میں دیکھیں فرقان میں آخر رکوع میں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اچھا سورہ یونس میں 11ویں پارے میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کیوں فرمایا؟ اچھا کیوں فرمایا عام لوگوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جو۔ یہ سچے کون ہیں؟ کیوں سورہ توبہ میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ ایک شخص ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جا جو صبح و شام ہمارا ذکر کیا کرتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خاص لوگ ہیں تو اللہ رب العالمین ان کا ذکر بھی علیحدہ ایک مستقل طور پر اور ایک بڑے پیارے انداز میں، محبت والے انداز میں فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حدیث پاک میں جس طرح قرآن کی یہ آیت ہے کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا کا معنی کیا ہے کہ ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پھر حدیث پاک کو جوڑیے کہ جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی محبت کر، پھر جبرائیل آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں یہ وہ محبتیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے سچے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے خالص بندے ہیں، تو جتنا وقت گزرتا جاتا ہے نہ ان کے لیے کوئی پروپیگنڈا ہوا، نہ ان کے لیے کوئی کمرشل چلے، نہ کوئی ان کے لیے تشہیری پروگرامز ہوئے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ صدیاں گزر گئیں لیکن ان کا نام ہر کوئی جانتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضور داتا گنج بخش، شیخ حضور عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ صحابی، کون نہیں جانتا؟ وہ اسی لیے جانتے ہیں کہ ان کی محبتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں میں فرشتوں کے ذریعے انڈیل دی ہیں، تو اسی لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت الحب للہ کہ محبت ہے اللہ کے لیے۔ تو لہٰذا کبھی بھی ان کے متعلق کوئی ایسی بات کرنا یا ان کے متعلق کچھ کہنا یا اپنے جیسا کہنا، تو یہ سوائے خرابی کے، سوائے بیوقوفی کے اور سوائے احمقانہ پن کے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یا پھر ان کے ساتھ کوئی دشمنی روا رکھنا، بے تکے انداز میں ان کا ذکر کرنا۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ناظرین، ہمارے ملک میں جس کا جتنا بڑا ایک ڈیزگنیشن ہے اس کا اتنے اچھے انداز میں ذکر کیا جاتا ہے، اور جو ہے پروٹوکول کے ساتھ، القابات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب یہ اللہ کے اولیاء ہیں تو ان کا پروٹوکول کے ساتھ ذکر نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا، ان کا القابات کے ساتھ ذکر نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا۔ ایک بے تکے انداز میں عجیب و غریب طریقے سے اپنا خوب سے باطن نکالتے ہوئے ذکر کرنا اور پھر کہنا کہ یہ ایسا ویسا، تو وہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آپ کے دل میں بغض ہے، آپ کے دل میں کوئی چیز ہے جو پل رہی ہے، جو کوئی شیطانی خبث ہے جو آپ کا زبان کے ذریعے باہر آ رہا ہے، کیونکہ برتن میں جو بھرا ہوا ہوتا ہے نا وہ زبان کے ذریعے وہ برتن سے باہر آتا ہے۔ دودھ بھرا ہوا ہوگا تو دودھ آئے گا، یا پانی ہوگا تو پانی آئے گا، تو ہمارے اس وجود کے برتن میں جو بھرا ہوا ہے نا اندر، تو یہ زبان کے ذریعے باہر آتا ہے۔ تو اسی لیے ناظرین کوئی اس طرح کرتا بھی تو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ والوں سے محبت رکھنی چاہیے کہ ان کی محبت جنت میں جانے کا بھی سبب ہوا کرتی ہے۔ اور پھر یہاں پر ناظرین اس میں آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا، یعنی اس کا ترجمہ ناظرین یہ ہے کہ ہم نے اسے آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کو اس سے ڈرائیں۔ اب یہاں پر ناظرین فرمائے یعنی ہم نے اس
قرآن کو آپ کی عربی زبان میں نازل فرمایا اور اس میں غور اور فکر کرنے والوں کے لیے اس کی فہم کو آسان کر دیا ہے۔ اور پھر اس ظاہر ہے کہ یہ ہماری زندگی میں ہدایت کا مرکز ہے، تو اسی کے ذریعے خوشخبری سنائیں اور اسی کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لوگوں کو ڈرائیں کہ خوشخبری اس بات کی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل کریں گے تو جنت میں داخلہ ہوگا، اور اگر نافرمانی کریں گے، نہیں مانیں گے یا نافرمانی کریں گے تو یہ تمام جہنم کے راستے ہیں۔ تو یہ خوشخبری اور ڈرانا ہے۔ پھر اس میں جھگڑالو کے لیے لط کا لفظ استعمال ہوا۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ وہ شخص ہے جو حق کو قبول نہیں کرتا اور باطل کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ لد وہ شخص ہے جو حق سننے سے بہرا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جو سخت جھگڑا کرنے والا ہو تو ڈرانے کے لیے جھگڑالو کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ جو شخص معاند اور جھگڑالو نہ ہو اس کو سمجھانا آسان ہے، اور جو معاند ہو، دشمنی والا ہو، جھگڑالو ہو تو اس کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا، اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو مشکل چیز ہے اس کو ذکر فرمایا تاکہ آسان چیز اس کے ضمن میں ہی آ جائے۔ پھر اس میں ناظرین یہ بھی فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اور یہ کیا بات کرتے ہیں، ہم نے ان سے پہلے کتنے اہل زمانہ کو تباہ و برباد کر دیا جو طاقت میں بھی ان سے بڑے تھے، ہر چیز میں اس میں بڑے، یعنی طاقت میں، آسائشات میں، مال و دولت میں، مناصب میں ان سے بڑے بڑے تھے اور بڑے جسیم لوگ تھے، بڑے طاقتور قسم کے تھے، پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، ہم نے انہیں نہیں چھوڑا اور ان کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ اور کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں، ان میں سے کسی کی آہٹ محسوس کرتے ہیں؟ ملیا میٹ ہو گئے، ان کا ذکر بھی نہیں رہا، ان کا ذکر بھی داستانوں میں نہیں رہا۔ تو حال یہ ہے۔ تو فرمایا کہ رکزا، ہم اس سے پہلے کتنی صدیوں کے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، یعنی لوگوں کے کتنے گروہوں کو اس ہلاک کر چکے ہیں۔ اس آیت سے اہل مکہ کو ڈرانے کا قصد کیا گیا کہ تم تو طاقت میں بھی ان کی طرح نہیں ہو، مال میں بھی ان کی طرح نہیں ہو، جب ہم نے ان کو نہیں چھوڑا تو تم کون ہو؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی رحمت ہے کہ وہ درمیان میں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب نہیں نازل فرماتا، ورنہ اس سے پہلے جتنی قومیں تھیں اس سے کم نافرمانیاں کی تھیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو نہیں چھوڑا۔ تو تمہارے لیے تو تمہیں تباہ کرنا اس کے لیے کیا آسان ہے، لیکن اس نے یہ آخرت کے لیے رکھا کہ آخرت میں عذاب کا سلسلہ ہوگا، دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں عذاب کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناظرین ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار اللہ اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں پر سورہ مریم ناظرین اس کی تفسیر بھی مکمل ہوئی، ہماری سورہ مریم بھی مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ کل سے سورہ طٰہٰ اسٹارٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس سفر کو، قرآن کے سفر کو اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سائیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اچھا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا اس طرح نہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا میم ساکن ہے، أَهْلَكْنَا میں کاف ساکن ہے، تو اس کو ساکن پڑھیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ ترجمہ، اور ہم اس سے پہلے کتنی صدیوں کے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی آہٹ سنتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے حسن۔ حسن بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ تُحِسُّ
منهم أحد من أحد منهم أحد بیٹا جس طرح میں پڑھوں اس طرح پڑھے منهم من أحد منهم من أحد أو تسمع لهم أو تسمع لهم ركزا. ركزا. میں آپ کو اسی لیے کہتا ہوں کہ بیٹا کہ طرز لگا کر نہ پڑھیں، اسی لیے آپ دیکھیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. سادے انداز میں پڑھیں، ڈسٹرب نہیں ہوں گے اور اگر پڑھنا بہت اچھا ہو جائے گا. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ مفتی صاحب دعائیں آپ کی. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق اللہ العظیم. بڑے خوبصورت انداز میں حافظ صاحب آپ نے پڑھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. رکزا بیٹا ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدش تانلے والا سے. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور ناظرین رات پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.